मोहल्ले की आंटी मेरे 14 साला भाई को रोज़ अपने घर बुलाकर अपने पिछवाड़े की मालिश करवाती और बदले में 1,000 का नोट पकड़ा देती। एक दिन छुपकर झांका तो होश उड़ गए, क्योंकि आंटी तो भाई से। मोहल्ले में एक नई औरत रहने आई हुई थी। हमारा पूरा मोहल्ला ही उस औरत को यहाँ से निकालना चाहता था, क्योंकि अक्सर औकात वो औरत बच्चों को घर बुलाती और फिर बच्चे उसके इस तरह आशिक होते कि उसके बगैर एक मिनट भी नहीं गुजार सकते थे। ज़ाते खुद वो आंटी घर से बाहर कम निकलती थी, मगर उसके हुस्न के चर्चे पूरी गली में पाए जाते थे। एक दिन पड़ोस की आंटी आई तो कहने लगी कि सारी रात मेरा जवान लड़का उसके घर रहा है। उससे पूछती हूँ तो कुछ भी नहीं बताता, सिवाय ये कि वो औरत खूब ऐश करवाती है। मुझे इस ऐश की समझ नहीं आती थी कि किस तरह की ऐश। तो मज़ीद उसने बताया कि ऐसी औरतें एक के साथ कहाँ सुकून हासिल करती हैं जब तक कोई 10-12 से रातें रंगीन न कर लें। उनकी बात नहीं बनती। ये बात सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो औरत मुझे बता कर चुकी थी, मगर मैं अब तक उसकी आंटी के मुतालिक सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है जो वो औरत लड़कों के बगैर नहीं रह सकती। मुझे अपने टीचर की बात याद आ गई थी कि बाज़ औरतों की वजह से माशरे बदनाम होता है, और मर्द ज़ात भी शायद ऐसी ही वो औरतें होती हैं। मेरा भाई भी आंटी की तरफ जाना शुरू हो गया था, लेकिन हैरत की बात थी कि जब वो उसके घर जाता तो रास्ते में से करियाने की दुकान से कुछ लेकर जाता था। मैंने दुकानदार से जाकर पूछा तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारा भाई अपनी कोई ज़ाती चीज़ लेने आता है। मैं इस चीज़ का तुम्हें नहीं बता सकता। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गई थी कि कौन सी चीज़। अचानक मेरे जहन में उस चीज़ का ख्याल आया जो लड़के इस्तेमाल करते थे। ये सोच आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मगर उसी दिन रात के वक़्त उस आंटी के घर छुपकर झांका तो होश उड़ गए, क्योंकि भाई उस औरत के पिछवाड़े की मालिश कर रहा था। वो आंटी नज़र आ रही थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि भाई तो दुकान से लाई हुई चीज़ का इस्तेमाल आंटी पर कर रहा था। देखते ही देखते मेरी रूह फना हो गई जब उस आंटी ने भाई को 1,000 का नोट पकड़ा कर उसका, मेरा नाम मीरब है और हम सिर्फ दो ही बहन भाई हैं। मैं घर पर अकेली थी। अम्मा मुझे छोटे भाई का ख्याल रखने का बोलकर चली गई थी, मगर अभी 10 भी नहीं बजे थे कि मोहल्ले की आंटी ने भाई को आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। उनकी दूसरी ही आवाज़ पर भाई भी तैयार हो गया और उनके घर चला गया। मैं लाख पूछती रही, मगर उसने मुझे ना बताया कि मैं आंटी के घर क्यों जा रहा हूँ। भाई का एक दोस्त मुझसे पूछने लगा कि क्या हमने घर में मसाज सेंटर खोला है। मुझे ये बात सुनकर बहुत हैरानगी हुई। जब मैंने कहा नहीं, तो कहने लगा आपका भाई तो इस मोटी औरत की रोज़ मालिश करता है। मैंने कई बार दोनों को छुप कर देखा है। मुझे उसकी बात पर यकीन ना आया, क्योंकि वो एक 10 साला बच्चा था। मैंने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। मेरे भाई का नाम सकलैन था। वो सारा सारा दिन आंटी के घर गुजारता था। हम उससे पूछते तो कहता कुछ नहीं, बस वहाँ आंटी के घर टीवी देख रहा था। उसकी बात से मैंने कहा क्यों, हमारे घर टीवी नहीं है क्या? तो उसने कहा नहीं बाजी, आंटी फिल्में देखती हैं तो वो बहुत मज़े की होती हैं, तभी मैं चला जाता हूँ। मुझे दाल में कुछ काला लगता था, क्योंकि अक्सर अम्मी के जाने के बाद ही मोहल्ले की वो आंटी मेरे भाई को आवाज़ लगाती और भाई तो सारा दिन फिर नज़र ही नहीं आता था। अब उसके पास रोज़ बरोज़ पैसे आने लगे थे। कभी घर के लिए कुछ चीज़ें लेकर आ जाता तो कभी कोई मेरे लिए। पहले तो उसके पास पैसे नहीं आते थे। मैंने उससे कई बार पूछा ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं, क्योंकि हमारे घर के हालात तो इतने अच्छे नहीं थे कि हम आए रोज़ इतनी महंगी महंगी चीज़ें खा सकें या फिर बाहर के खाने पर मंगवा सकें। तो उसने कहा नहीं, बस आंटी ने कहा था कि ये पैसे तुम रख लो, तो मैंने रख लिए। मैंने उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा डांटा कि तुमने ये पैसे क्यों रखे हैं। आंटी तुम्हारे बारे में क्या सोचती होंगी। इस आंटी के बारे में मशहूर था कि वो आंटी ठीक औरत नहीं है। मोहल्ले की कोई भी औरत उनके घर नहीं जाती थी और अक्सर लड़के उस पर बहुत ही ज़्यादा तबसरे करते थे। उसके जिस्म के कद्दो खाल पर सारे मोहल्ले में खूब चर्चा होता था। मगर मेरा भाई तो इसके बगैर रहता ही नहीं था, रोज़ उसके घर पर चला जाता। एक दिन मैंने उसके मुंह से सुन लिया कि मैं आंटी के पिछवाड़े की मालिश करता हूँ। ये बात सुनते ही मैंने उसे कहा कि आज अम्मी को आ जाने दो। अम्मी को तुम्हारी बात बताती हूँ कि तुम इतना गंदा काम करते हो जो तुम्हें शर्म नहीं आती। एक लड़के होकर तुम आंटी के जिस्म पर मालिश कैसे कर सकते हो? तो उसने कहा बाजी ये बात किसी को भी ना बताना, मगर आंटी बहुत अच्छी है, उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तुम मेरी बाजी हो, मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख सका। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर तो मैं शर्मिंदा हो गई थी, क्योंकि मेरा भाई इस तरह की बातें कर रहा था जो कतई ठीक नहीं थी। मैं उससे और भी पूछना चाहती थी, लेकिन शर्म के मारे चुप हो गई, क्योंकि वो लड़का था और मैं लड़की होकर उससे इस तरह का सवाल नहीं कर सकती। रात के वक्त जब अम्मी वापस आई तो मैंने सारी बात उनको बता दी। अम्मी सकलैन को लेकर कमरे में चली गई और फिर ना जाने उनके दरमियान क्या बात हुई।
اس بات کے بعد سے امی نے کام پر جانا بند کر دیا تھا۔ دراصل میری ماں ایک ملازمہ تھی، محلے کے 2 4 گھروں میں کام کرتی تھی۔ میرے ابو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ ہماری ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے امی کو لوگوں کے گھر کام کرنا پڑتا تھا۔ مگر ثقلین نے امی سے کہا تو امی نے کام پر جانا بند کر دیا۔ اب روز بروز ثقلین آنٹی کے گھر جاتا اور رات بہت ہی لیٹ آتا تھا۔ محلے کے کئی لڑکوں سے اب یہ سننے کو ملتا تھا کہ ثقلین اس عورت کا شوہر ہے یا پھر کوئی عاشق۔ اتنی کم عمر میں پکی عمر کی عورت سے یاری لگا بیٹھا ہے، اس کے تو دن ہی سنور گئے ہیں۔ امی کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ثقلین روز امی کو 1000 کا نوٹ پکڑا دیتا اور کہتا، امی آج تو جسم میں جان آ گئی ہے، کاش کہ یہ مجھے پہلے مل جاتی۔ امی کو گھر بیٹھے مہینے کے 30,000 مل رہے تھے، ان کو کیا چاہیے تھا؟ وہ تو اپنے بیٹے کی ہر بات پر پردہ ڈالے بیٹھی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنی دوست سے بات کی کہ تم بھائی سے بات کرو، جس فیکٹری میں تمہارا بھائی کام کرتا ہے ثقلین کو بھی وہیں لگوا دو۔ میری دوست نے اپنے بھائی سے بات کر کے میرے بھائی کو بھی اس فیکٹری میں کام پر لگا دیا تھا، مگر میرے بھائی نے 2 دن بھی وہاں کام نہیں کیا، اور وہ یہ کہہ کر چھوڑ آیا تھا کہ میرا گھر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ گھر آنے کی دیر تھی کہ وہ دوبارہ سے اس آنٹی کی طرف جانا شروع ہو گیا تھا۔ پورا محلہ اب باتیں کرتا تھا کہ میری ماں ایک لالچی عورت ہے جو پیسوں کی خاطر بیٹے کو پرائی عورت کے گھر بھیجتی ہے۔ میں نے ایک دن بھائی کا پیچھا کیا تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی دکان سے کچھ خرید کر اس عورت کے گھر لے جاتا ہے، مگر اس دکاندار سے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ اماں میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع ہو چکی تھی، بقول بھائی کہ اب ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ آسانی سے میری شادی کا خرچہ اٹھا سکتے تھے۔ اماں اور بھائی نے میرا رشتہ بھی طے کر دیا تھا۔ مجھے کچھ دن پہلے والے دن یاد آنے لگے جب ہمارے گھر میں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ میں شادی سے پہلے بھائی کو اس آنٹی سے دور کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے پورے محلے میں ہماری بدنامی ہو رہی تھی۔ مگر مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اب اجازت نہیں تھی۔ میری بارات آنے والی تھی کہ بھائی پھر اچانک سے غائب ہو گیا۔ رخصتی کے وقت بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ اماں نے اکیلے ہی مجھے رخصت کر دیا کہ شاید تمہارا بھائی کسی کام میں مصروف ہوگا، اس لیے ہی وہ تمہیں رخصت نہیں کر سکا۔ میں بہت روتی رہی کہ میرا دنیا میں اکلوتا بھائی تھا اور وہ بھی مجھے رخصت کرنے نہیں آیا۔ میری شادی کیا ہوئی، سسرال والوں نے مجھے غلام سمجھ لیا تھا۔ میرے شوہر کو شادی کے پہلے ہفتے ہی میرے بھائی کے چکر کا پتہ چل گیا تھا، اور یہ جانتے ہی اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا کہ بھائی جب ایسا ہے تو بہن بھی ایسی ہی ہوگی۔ میں بہت گڑ گڑائی مگر شوہر نے ایک نہ سنی۔ میرے دل میں بھائی کے لیے اب بہت نفرت تھی، جس کی وجہ سے میرا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا تھا۔ میں کے واپس آ گئی تو امی نے کہا کہ ضرور تمہاری ہی غلطی ہوگی، ورنہ اتنے اچھے لوگ ہیں وہ تمہیں گھر سے نہیں نکال سکتے تھے۔ ہمارے معاشرے کا یہی چلن ہے کہ سسرال لاکھ برا ہو، والدین ہمیشہ اپنی بچیوں کی ہی غلطی نکالتے ہیں، جس وجہ سے سسرال والوں کو مزید موقع مل جاتا ہے تاکہ وہ کچھ بھی کر سکیں۔ بھائی کے اب بھی وہی روٹین تھی، وہ روز آنٹی کے گھر جاتا اور پچھواڑے کی مالش کرتا۔ میں نے آج تک اس آنٹی کو نہیں دیکھا تھا۔ اب میرے دل میں خیال آنے لگا کہ ایک بار دیکھوں تو صحیح کہ آخر وہ آنٹی کون ہے۔ میں نے اپنی دوست کو سارا معاملہ بتایا تو اس نے کہا کہ اگر تمہاری بھائی باز نہیں آتا تو پورے محلے میں اس آنٹی کے خلاف کوئی خبر پھیلا دیتے ہیں، جس سے ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے اپنی دوست کو دکاندار کا بھی بتایا کہ اس نے ایسے کہا ہے۔ میری دوست نے کہا تم فکر مت کرو، میں اس سے سب کچھ اگلوا لوں گی، تم بس بھائی پر نظر رکھو۔ اگلے دن معمول کے مطابق بھائی پھر دکان سے ہو کر آنٹی کے گھر چلا گیا۔ میں نے امی کو ایک نظر دیکھا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ جلدی سے بڑی چادر اوڑھی اور اپنی دوست کو لے کر سامنے کے دروازے سے آنٹی کے گھر چلی گئی، مگر وہ دروازہ بند تھا۔ میری دوست نے کہا کہ ہم یہ چھت پھلانگ کر چلی جاتی ہیں۔ ہم دونوں نے بمشکل چھت پھلانگی اور آنٹی کے گھر چلی گئیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ آنٹی نماز پڑھ رہی تھی اور بھائی صوفے پر بیٹھ کر کسی کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ وہ عورت مجھے اور میری دوست کو دیکھ چکی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے بلایا تو میں حیران رہ گئی۔ اس آنٹی کا اخلاق تو بہت اچھا تھا، کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ آنٹی اس قدر بدکار ہوگی۔ بھائی غصے میں تھے، جیسے مجھے ابھی کھا جائے گا۔ میں نے وہاں سے واپس جانے میں عافیت سمجھی،
مگر میری دوست نے کہا جو کام کرنے آئے ہیں وہ کر کے ہی جائیں گے۔ اس سے پہلے میں اسے روکتی میرے دوست جھٹ سے بول پڑی کہ تم وہی ہو نا جو دوسروں کے بچوں سے تسکین حاصل کرتی ہو، شرم نہیں آتی؟ تم جیسی عورتوں کی وجہ سے ہی ہمارا معاشرہ عورت ذات پر اعتبار نہیں کرتا ہے۔ بھائی غصے میں لال پیلا ہو چکا تھا۔ وہ آنٹی یہ سب سن کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا راز بتایا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ آنٹی کوئی اور نہیں بلکہ میرے باپ کی دوسری بیوی تھی۔ اس نے بتایا کہ ابو کے مرنے سے 3 سال قبل انہوں نے تمہاری ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک کم پڑھی لکھی خاتون تھی۔ اس وقت تم دونوں تھے۔ تمہاری دادی نے یہ شادی زبردستی کروائی تھی، اور زبردستی کی شادی کب چلتی ہے۔ اس کے بعد میں نے تمہارے ابو سے نکاح کر لیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، مگر ایک رات مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کو اٹیک ہوا ہے، اور اسی رات وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے آخری وقت میں وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی پہلی بیوی اور بچوں کو ڈھونڈ کر ان کا خیال رکھوں، اور جو بھی ان کی جائیداد وغیرہ تھی اس میں سے تم لوگوں کو حصہ دوں۔ میں کئی سال تک اپنے شوہر کے وعدے کے لیے در بدر بھٹکتی رہی، مگر مجھے تم لوگوں کا پتہ نہیں چلا۔ جیسے تیسے تم لوگوں کا پتہ چلا تو میں چھپ کر یہاں آ گئی، کیونکہ میرے بھائی مجھے مار کر میری ساری جائیداد اپنے نام کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے میں گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ میں نے اس آنٹی سے پوچھا کہ آپ کے متعلق پھر اس طرح کی باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ لوگ کیوں آپ کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ محلے کے کئی مردوں نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی۔ جب میں نے ان کو لفٹ نہیں کروائی تو انہوں نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا تھا۔ تمہاری ماں مجھے جانتی ہے۔ وہ تمہیں یہ بات بتا کر تمہارے مرحوم باپ سے بدظن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محلے کے بچوں سے اکثر میں گھر کا سامان منگواتی تھی، لیکن پھر میں نے ان سے وہ بات پوچھی جو اب تک مجھے پریشان کیے ہوئے تھی کہ بھائی تو پچھواڑے کی مالش کرتے تھے۔ آنٹی نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ دکاندار سے سکلین روز پوچھتا تھا کہ آنٹی کے بھائی تو یہاں نہیں آئے۔ اسے ہم نے کچھ پیسے دے رکھے تھے کہ محلے میں کوئی بھی انجان آدمی آئے تو پہلے بتانا۔ جس دن تم دیکھنے آئی تھی اس روز میں جسم پر مرہم لگا رہی تھی۔ میرا جسم جل گیا تھا۔ سکلین صرف گھر کے کام دیکھنے آتا تھا، یہ کہتا بیٹا ہے۔ میں نے اتنی کہا کہ بھائی تو کہتے تھے کہ آنٹی خوب عیش کرواتی ہیں، تو انہوں نے کہا اسے میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے، روز نئے نئے پکوان کھا کر مزہ کرتا تھا۔ میں یہ سب سن کر بہت شرمندہ ہوئی۔ گھر آ کر امی سے کہا اگر آپ مجھے سب سچ بتا دیتی تو میرے دل میں غلط فہمی کبھی جنم نہ لیتی۔ میری ماں اپنے شوہر کی ناپسند عورت تھی، اور میں بھی اپنے شوہر کی ناپسند عورت تھی۔ جب آنٹی کو پتہ چلا کہ سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے تو انہوں نے مجھے واپس وہی مقام دلوایا جو میرا حق تھا۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے اور آدھا سچ جان لیوا۔ مرد کی پسندیدہ عورت ہی ہمیشہ اس کے دل پر راج کرتی ہے۔ ایک تہمت عورت مرد کے ساتھ باندھ کر یہ معاشرہ مرد اور عورت کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔